الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله سبحانه وتعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ گھر میں، مقدس گھر میں چند لمحات کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ بغیر اللہ کی توفیق کے، بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کے ارادے کے نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، نہ آج تک کسی نے کچھ کیا ہے۔ اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی بھی دولت سے نوازا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، وہ ایمان والے نہیں ہیں، اہل ایمان نہیں ہیں، اہل اسلام نہیں ہے۔ تو اللہ کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی چیز ہے، اور جسے توفیق مل گئی، جسے اللہ نے ہدایت دے دی، وہ کامیاب ہو گیا، اور جسے اللہ نے ہدایت نہ دی تو وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی اس کی مقدر بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا بے حد شکر ہے، بے انتہا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ کہیں ایسا ہم نے کہیں اللہ کے سامنے یہ تو نہیں کہ ہم نے درخواست لگائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایمان والا بنا دینا، یا پھر اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ اور کیسا کرم فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بھی بنایا اور ایمان کی دولت سے بھی نوازا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے اپنے آپ میں تکبر کرتے ہیں، بڑے اپنے آپ میں کبر کرتے ہیں، بڑے اپنے آپ میں یہ سوچتے ہیں کہ جی اگر ہمیں ایمان نصیب نہیں ہوا تو کیا، ہمارے پاس تو دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، وقار ہے، بلندی ہے، لوگ ہمیں جانتے ہیں، انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے، کون ایسا ہے جو ہمیں نہیں جانتا؟ نہیں 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 میرے بھائیوں، اصل کامیابی جو اللہ نے رکھی ہے وہ ایمان کے اندر ہے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، یہ انسان کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ میری آپ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو، گھوڑا ہو، سواری ہو، پیسے ہوں، زراعت کی زمین ہو، اس کے پاس بہت سارا خزانہ ہو، یہ میری آپ کی نظر میں کامیاب ہے۔ مگر میرے رب کی نظر میں کامیاب وہ ہے، اللہ کی نظر میں کامیاب وہ ہے، وہ شخص، وہ انسان کامیاب ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ اور جہنم سے بچ کے جنت میں وہ آدمی جائے گا جس کے پاس ایمان ہوگا، ایمان ہوگا، ایمان ہوگا، اس نے کلمہ پڑھا ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا۔ تو اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں وہ آپ حضرات کو سناتا ہوں، بڑے دنوں کے بعد مجھے یاد آیا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے سامعین بیٹھے ہیں، حاضرین بیٹھے ہیں، ان سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کا نام تھا محمد ہارون ہولینڈی۔ وہ ہولینڈ کے رہنے والے تھے۔ ان کو اسلام سے بڑی نفرت تھی، اور وہ اہل اسلام سے بھی نفرت کیا کرتے تھے، محبت نہیں تھی۔ اور اہل اسلام سے وہ جب بھی ملتے تو وہ تنگ نظری اور بدگمانی کا شکار ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے
اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنی شروع کی۔ ہولینڈ کے رہنے والے تھے اور بڑے ڈاکٹر تھے، محمد ہارون ان کا نام تھا۔ تو جب وہ کتاب لکھنا شروع کرنے لگے تو اتفاقاً سے مصر سے ایک بہت بڑے عالم آئے۔ ان کی طبیعت کچھ علیل تھی، طبیعت ان کی خراب تھی، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس ایک میز ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک کانچ کا ایک شیشہ ہوتا ہے، اس شیشے کے نیچے کچھ کاغذات ہوتے ہیں۔ تو یہ عالم صاحب جو مصر سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو میز ہے اور اس کے اوپر جو کانچ کا شیشہ ہے اس کے نیچے چند کاغذات رکھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں۔ تو عالم صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب کیا آپ کوئی تحریک چلا رہے ہیں؟ کیا آپ اسلام کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی ہاں میں چلا رہا ہوں، اور میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ میری سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو عالم صاحب نے فرمایا، میرے بھائیو یہ بات لکھو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بات انسان کے دل پر ایسا اثر کرتی ہے کہ وہ بات بڑی بن جاتی ہے۔ چھوٹی بات کو نہ دیکھو، بات اگرچہ چھوٹی ہو کبھی کبھی وہ بہت بڑی بن جاتی ہے۔ تو عالم صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب ایک بات کہوں اگر آپ کہیں؟ تو کہا کہ جی کہیے۔ آپ نے فرمایا، آپ اسلام کے خلاف کتاب لکھ رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، تنظیم چلا رہے ہیں، اگر میری بات مانیں میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے، جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے تو میرے نبی کی سیرت کو پڑھنا، میرے نبی کی زندگی کو پڑھنا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کبھی ٹائم نہیں ملتا تھا کہ میں اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھوں۔ تو ایسا ان کو کبھی موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے، یہ جو میں واقعہ کتاب سے بتا رہا ہوں آپ کو، تو فرمانے لگے کہ ایک دن میں نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس کے اندر میں نے ایک حدیث کھولی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور اس کو کھول کر جب میں نے وہ حدیث پڑھی تو پہلی حدیث پڑھتے ہی میں مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا میرے نبی کی حدیث ہوگی کہ ایک حدیث پڑھی، جو کبھی کتابیں لکھتا تھا اسلام کے خلاف، پہلی حدیث پڑھی تو مسلمان ہو گیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابی راوی ہیں۔ یہ حدیث میں آپ کو بھی سناتا ہوں کہ جو اتنی مخالفت کرنے والا اور ایک میرے نبی کی حدیث پڑھی اور اسلام کے اندر، ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ تو محمد ہارون کہتے ہیں کہ وہ حدیث ایسی تھی کہ میرا دل چھلنی ہوا اور جگر چھلنی ہوا۔ میں نے آقا کے نام کی وہ حدیث پڑھی اور اللہ کے نبی کی وہ سیرت پڑھی۔ میں نے کبھی تاریخ سیرت نہیں پڑھی تھی، آج پڑھی تو پہلی دفعہ میں ہی مسلمان ہو گیا۔ تو راوی حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال، یہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے اور تیز رفتار سے نکلے۔ اللہ کے نبی روٹین سے ہٹ کے جیسے چلتے تھے ایسے نہیں، آج تھوڑے تیز چلیں۔ سلمان فارسی ساتھ میں، بلال حبشی ساتھ میں، اللہ کے نبی جا رہے ہیں۔ اور میرے نبی کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے پہاڑ سے کسی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے چلنے کا انداز ایسا تھا، جب آپ کسی چیز پر پیر رکھتے، پتھر آپ کے قدموں کے نیچے آتا تو موم بن جاتا تھا، پتا درخت کا آپ کے قدموں کے نیچے آتا تو وہ اپنی آواز کو بند کر لیا کرتا، کہیں پتے کی آواز نکلی تو نبی کو برا لگے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور پتھر کے اوپر آپ کا قدم آیا تو پتھر موم ہو جاتا تھا، اور بیعت بھی نہیں چاہتا تھا پتھر کہ یہ کائنات کی وہ ہستی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی جب چلتے تھے تو اس انداز سے چلتے تھے کہ لوگ آپ کو دیکھتے تھے۔ کئی لوگ تو ایسے تھے کہ آپ کی آنکھوں کو، آپ کے بالوں کو، آپ کے چہرے کو، آپ کے انداز کو، چلنے کو، بیٹھنے کو، اٹھنے کو، لیٹنے کو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو آپ چلے ہیں، اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے چلتے تھے، ہم دوڑ لگاتے تھے، آپ چلتے تھے۔ چلنے کا انداز بھی یہ تھا میرے آقا کا۔
जिधर से गुजरते थे पत्थर कलमा पढ़ते थे, शजर गवाही देते थे। जिधर से आप गुजरते थे दरख्त आपका दीदार करते थे। एक वाक़या मुझे याद है, अल्लाह के नबी एक जंग में हैं और आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो आप जंग में आराम फरमा हैं, रात का वक्त आ गया। सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी यहाँ इस्तराहत फरमा रहे हैं, एक दरख्त आया और ज़मीन को चीरता 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 सीधा अल्लाह के महबूब के सामने खड़ा हुआ और यूँ झुका और वापस लौट गया। जब आप बेदार हुए, सहाबी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आज मैंने एक ऐसा अमल देखा है जो कभी नहीं देखा था। आपने फरमाया, क्या देखा है मेरे सहाबी? फरमाया कि या रसूल अल्लाह, वो जो सामने दरख्त है वो दरख्त ज़मीन को चीरता हुआ आया और आपकी ज़ियारत की और वापस लौट गया। सुबहान अल्लाह। तो आपने फरमाया कि इस दरख्त ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, तेरा महबूब इधर आया है, मैं दीदार ना कर लूँ, मुझे इजाज़त दे। अल्लाह ने इजाज़त दी, दरख्त ने ज़मीन को चीरा, मेरे नबी का दीदार किया और वापस लौट गया। तो दरख्त भी जानते थे ये कायनात की कौन सी हस्ती है, ये वो हस्ती है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कायनात को वजूद बख्शा। तो अल्लाह के नबी हज़रत सलमान फ़ारसी रावी अल्लाह के नबी आए, चलते जा रहे हैं तो आपने रास्ते में देखा एक बुढ़िया है, एक ज़ईफ़ा है, एक खातून है और वो बैठी हुई रो रही है। तो आका करीम ने फरमाया, बिलाल ज़रा इस बुढ़िया से जाके पूछो तो सही है, क्यों रोती है, वजह क्या है, कारण क्या है, क्या वजह है, क्यों रोती है? तो हज़रत बिलाल गए, अम्मा जी क्यों रो रही हो, क्या वजह है, क्या कारण है? तो उस बुढ़िया खातून ने फरमाया कि बेटा, मैं एक यहूदिया औरत की ग़ुलाम हूँ, मैं एक यहूदी औरत के ग़ुलाम हूँ और उसने मुझे तेल लेने के लिए भेजा था। मैं कमज़ोर हूँ, मैं ज़मीन पे गिरी, कमर में लचका आ गया, सारा तेल ज़मीन पे गिर गया है, ना मेरे पास पैसे हैं ना तेल है। वापस जाऊँगी तो वो बुढ़िया यहूदिया मेरी खाल उधेड़ देगी, वो कोड़ा मेरी कमर पे मारेगी और मुझे मारती बहुत है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसकी मार को बर्दाश्त कर सकूँ। तो हज़रत बिलाल ने मेरे नबी से फरमाया, या रसूल अल्लाह ये बात है। तो आपने फरमाया, बिलाल दौड़ के जा और घर से 5 दीनार लेकर आ और साथ में तेल लेकर आ और इस बुढ़िया को दे दे। तो हज़रत बिलाल अल्लाह के नबी की बात पर लब्बैक कहा और दौड़ लगाई, तेल लेकर आए। या रसूल अल्लाह ये तेल है। कहा, फरमाया इस ज़ईफ़ा बुढ़िया को दे दो। उसको तेल दिया, उसके बर्तन में डाल दिया और साथ में 5 दीनार भी दिए और फरमाया, अम्मा जी अब आप जा सकती हैं। इधर मेरे नबी ने कहा कि अम्मा जी आप तशरीफ़ ले जाएं। तो बुढ़िया और ज़्यादा रोने लगी। ये तारीख़ नहीं है, ये मेरे नबी की बात है, मेरे नबी की हदीस है। और डॉक्टर मोहम्मद हारून कहते हैं कि मैं ये हदीस पढ़ रहा था और मेरा कलेजा उछल के आ रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में जो गर्द व गुबार भरा हुआ था वो सब कुछ निकल चुका था। अल्लाह के नबी की सीरत, अल्लाह के नबी की हदीस को पढ़ के मैं पढ़ रहा हूँ और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो तेल उनको दे दिया। अम्मा जी फिर रोने लगी। आपने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, मुस्तफ़ा करीम के इन लबों ने, जिन्हें फरिश्ते देखने के लिए आते थे, जिस चेहरे को देखने के लिए आते थे, आपकी ज़बान से अल्फाज निकले, अम्मा जी रो क्यों रही हैं आप? तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा अगर तेल तो मुझे मिल गया लेकिन अब देर हो गई है, अब वो बुढ़िया मुझे और ज़्यादा मारेगी। यहूदिया क्यों देर से आई है, वजह क्या थी, क्यों इतनी ताख़ीर से आई है? अपने नबी के अल्फाज सुनो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अम्मा जी अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपके साथ चलूँ, अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपका सफ़ारशी बन के चलूँ। वाह या रसूल अल्लाह, दुनिया में भी सफ़ारशी बन रहे हैं अपने उम्मतियों के और आखिरत में भी शफ़ाअत का मकाम आपको मिला है, आखिरत में भी आप अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे। वाह या रसूल अल्लाह, मेरी जान व माल आप पर कुर्बान हो। तो वो कहने लगे जी चलिए। तो उस बुढ़िया ने आपको साथ में लिया और मदीने की गलियों से गुजारते गुजारते गुजारते, अल्लाह के नबी पीछे हैं, गुजरते गुजरते सारी गलियां कूचे पार करके आखिर में मदीना पार करके जंगल में सहरा में पहुंची। तो वहाँ बुढ़िया खातून यहूदिया का घर था। तो उसने आवाज़ दी, अंदर से वो निकल के आई। मेरे नबी ने अपनी गर्दन को झुकाया और आपने जो अल्फाज फरमाए, बुढ़िया अम्मा जी यहूदिया से फरमाया कि ये जो बुढ़िया है आपकी खादिमा है? उसने कहा जी मेरी खादिमा है। कि इसको कुछ ना कहना, मैं इसका सफ़ारशी बन कर आया हूँ, इस बुढ़िया को आने में देर हो गई है, लिहाजा इसको आप माफ़ कर दे, मैं इसके साथ आया हूँ, इसको कुछ ना कहना, ये कमज़ोर है। तो यहूदिया कहती है, औरत
کہ میں تو اس نوجوان کو دیکھتی رہی، اسے نہیں پتا تھا یہ کون ہستی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ 14ویں کا چاند دھرتی پر اتر آیا، میرے دروازے کے قریب آ گیا، اور اللہ کے نبی نے یوں گردن جھکائی ہوئی ہے اور فرما رہے ہیں کہ اماں جی اس کو کچھ نہ کہنا، یہ ضعیفہ ہے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو وہ بڑھیا آپ کو دیکھ رہی، آپ کے چہرے کو دیکھ رہی، اور آپ زمین کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے الفاظ موتی بن کے زمین پہ گر رہے ہیں، اور پہاڑوں میں نور چھایا ہوا ہے، اور اس کے دروازے پر نور ہے۔ نور کیوں نہ ہو جب اللہ نے اپنے محبوب کو اس دروازے پر بھیجا۔ تو وہ کہنے لگی جی ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ تو پھر آپ نے اس بڑھیا سے کہا جو تیل لے کر آئی تھی کہ اماں جی اب یہ کچھ نہیں کہے گی، اجازت دے، میں روانہ ہوتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ محمد ہارون حدیث کو پڑھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں کتاب کے اندر اپنی۔ تو جب آپ چلنے لگے، پیچھے بلال تھے، تو حضرت بلال سے ان دونوں عورتوں نے پوچھا یہ کون نوجوان ہے؟ ایسا نوجوان تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورت زلفیں، ایسے دانت کہ جن دانتوں کے اندر سے نور نکلتا ہے، اور بولتا ہے تو جادو بن کے لوگوں کو کھینچتا ہے، ایسی آواز تو ہم نے آج تک نہیں سنی۔ تو فرمانے لگے یہ کون ہے بتاؤں؟ یہ وہ ہے جسے اللہ نے اس زمین پر اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بڑھیا کی دونوں عورتوں کی چیخیں نکلی اور کہنے لگی ہمارے دروازے پر آئے ہیں اور ہمارے اوپر کرم تو فرمائیں، ہمیں خالی ہاتھ کیوں لوٹا کر جا رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو کلمہ پڑھا کے چلے جائیں، ہمیں بھی تو مسلمان بنا کے چلے جائیں، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ تو انہوں نے دوڑ لگائی، اللہ کے نبی کے قدموں میں جا کے گری اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں معاف کرے، اور آپ ہمارے در پہ آئے، ہمیں خالی چھوڑ کے چلے جائے، یہاں بھی ہمیں ساتھ رکھیں اور وہاں بھی ہماری سفارش کر دینا، یہاں بھی آپ نے کی ہے وہاں بھی کر دینا۔ تو اللہ کے نبی نے ان دونوں کو کلمہ پڑھایا۔ ادھر وہ دونوں عورتیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی تھی، اور ادھر محمد ہارون ہالینڈی اس حدیث کو پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا تھا۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ آج ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنا سننا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔